ابھی میرا وظیفہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کہ 11 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دے دیا، اور الحمدللہ میرے والد صاحب گھر کا بیانہ کر کے آ گئے، اور آپ یقین کریں وہ مان ہی نہیں رہے تھے گھر لینے کے لیے۔ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے سٹارٹ سے ہی، تو ان کا دل ہی نہیں کرتا تھا، کیونکہ پاس ہی کاروبار تھا، کام تھا، تو کہتے تھے کہ یہیں پہ رہنا ہے، اور کہتے تھے کہ سونے جیسے گھر کو چھوڑ کے جاؤں۔ تو مطلب کہ ہمارے لیے ایک تو گھر لینا، اور ایک سے جس سربراہ نے لینا وہی نہ مان رہے ہوں، تو آپ سوچیں کہ کتنا سٹریس ہوتا ہے۔ ویسے تو الحمدللہ میرے والد صاحب بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو آبائی گھر ہوتا ہے وہاں سے محبت ہوتی ہے، تو بس وہ نہیں مان رہے تھے، تو ہمیں سٹریس تھا، ہم بہن بھائیوں کو، ہم نے اسٹڈی کرنی تھی، اور آپ یقین کریں اس ٹائم میں میٹرک میں تھی۔ تو آپ جب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں کتنی باتیں ہو جاتی ہیں، اور میرے بہن بھائی بھی مطلب اتنے چلاک نہیں، بالکل معصوم سے، اور جوائنٹ فیملی میں رہنا، اسٹڈی کرنی، اس کے بعد بچوں نے کاروبار کرنا، بھائیوں نے اپنا، مطلب بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ طعنے طنز باتیں اس طرح سے۔ تو میں نے تقریباً میں میٹرک کر رہی تھی اس ٹائم، اور آپ کا جب اللہ تعالیٰ پہ یقین ہوتا ہے اور آپ کو کوئی وظیفہ بتا دے تو آپ وہ سٹارٹ کر دیں، اور وہ ابھی وظیفہ مکمل نہیں ہوا تھا، یقین آپ کریں تو ماشاءاللہ تقریباً اب مجھے ٹھیک سے یاد تو نہیں ہے کہ وظیفے کا کون سا دن تھا، کیونکہ ماشاءاللہ گھر لیے کو بھی ہمیں کتنے سال ہو گئے ہیں، تو لیکن ابھی مجھے اتنا لیکن پورا یاد ہے کہ ابھی وہ میرا وظیفہ مکمل نہیں ہوا تھا، تو میں نے پورے شوق اور لگن کے ساتھ وہ 11 دن کا وظیفہ سٹارٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دے دیا، اور میرے والد صاحب خود بیانہ کر کے آئے۔ تو وہ میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا وہ ہمارے لیے بالکل ایک میریکلز تھا، اور ہم نے اللہ کا اتنا شکرانہ ادا کیا، اتنا کہ ہم نے اپنے اس گھر میں جا کے نا پھر 100 نفل ادا کیے۔ آپ نے پیچھے ولاگز اگر آپ میرے دیکھ لیں تو میرے پیرنٹس کا گھر جو ہے، میری مما میرے بابا کا گھر، میں اس گھر کی بات کر رہی ہوں۔ تو اب وظیفہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اب وظیفہ ہے وہ 11 دن کا، اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور اب تو ویسے بھی رمضان المبارک ہے، اللہ کا برکتوں والا نیکیوں کا سیزن ہے، تو آپ نے گھر لینا ہے یا کوئی بھی کاروبار کرنا ہے، رزق میں تنگی ہے، یا آپ چاہتے ہیں شوہر کی محبت آپ نے لینی ہے، اچھا رشتہ لینا ہے، یا کوئی بھی بیٹی نے اچھا سا نکاح کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جس سے نکاح کرنے کا دل چاہتا ہے، ٹھیک ہے، ہر جائز، لیکن جائز ہو وہ مراد، ناجائز نہ ہو، گناہ نہ ہو اس میں، تو کوئی بھی جائز مراد ہو، آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ کے وظیفے کو سٹارٹ کریں۔ تو آپ نے وظیفہ یہ 11 دن تک کرنا ہے، اور 11 دن تک روزانہ 11 بار سورہ رحمان پڑھنی ہے، اور اس کے لیے آپ نے کوئی ایک ٹائم فکس کر لینا ہے کہ یہاں آپ کر لیں فجر کے بعد، یا ظہر کے بعد، اور یا مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب بھی آپ کے پاس پتہ ہے کہ آپ کا یہ ایزی ٹائم ہے۔ عصر کے بعد نہ کریں، کیونکہ عصر کے بعد جو ہے آپ ویسے درود پاک پڑھ لیا کریں، یا کوئی بھی ذکر و اذکار کر لیا کریں، باقی چاروں نمازوں کے بعد کوئی بھی آپ ایک ٹائم سیٹ کر لیں جو آپ کا بالکل ریلیکس والا، اور آپ اپنے کمفرٹ زون کو دیکھتے ہوئے کہ جس میں آپ ایزیلی آپ کر سکیں، اور آپ کا دھیان بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور یقین کے ساتھ ہو، اور ایک ایک لفظ کی ادائیگی آپ اچھے طریقے سے اور دل اور شوق سے اور یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ کریں۔ سورہ رحمان آپ کو پتہ ہے ویسے اتنی فضیلت والی ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور ایک ایک آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک ایک تعریف کے بعد اس سورہ رحمان میں کہا جاتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو ہم ہر آیت پہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی کسی آیت کو، کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو آپ نے ایک ٹائم سیٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، ایک بار پھر بتا دوں، سورہ رحمان کا وظیفہ ہے، آپ نے کچھ بھی لینا ہے، آپ کی جائز مراد ہے، میری بہنوں ہیپی ہو جاؤ اور یقین کے ساتھ، اور آپ کو وہ چیز انشاءاللہ مل کے ہی رہے گی۔ تو 11 دن تک آپ نے کرنا ہے، اور 11 بار پڑھنی ہے، اور ایک ٹائم آپ نے کوئی سیٹ کر لینا ہے۔
اور اس کے بعد جب وہ آپ کا کام ہو جائے گا تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے نوافل بھی ادا کیجیے گا، 2 4 8 10 جتنے بھی شکرانے کے نوافل ادا کیجیے گا۔ اس کے بعد کوئی صدقہ بھی کر دیجیے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی کام، کوئی غریب کو کھانا کھلا دیں، کوئی غریب مسکین کی مدد کر دیں، کچھ بھی تو آپ ضرور کیجیے گا جب وہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ پہ آپ یقین رکھ کے کریں گے نا، تو میری بہنوں آپ یقین کرو، بہنوں میری بیٹیوں آپ یقین کرو کہ وہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اور اپنی بہت سی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اور رمضان المبارک ہے اور یہ تو ویسے ہی نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا کے دے دیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک اور میں آپ کو نیکی بتا دوں کہ آپ کی باڈی میں کتنے جوڑ ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک جوڑ پہ آپ کے دن چڑھنے پہ، دن شروع ہونے میں صدقہ ہے۔ اب آپ اپنے ایک جوڑ کا کتنے تقریباً 360 جوڑ ہیں، تو ایک جوڑ کا آپ صدقہ کیسے دے سکتی ہیں؟ تو میں بتاؤں آپ کو، آپ صبح اٹھ کے فجر کے بعد یا سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد آپ یہ جو چاشت کے 2 رکعت نوافل ادا کر لیں، تو وہ آپ کے 2 رکعت نوافل ادا کرنا آپ کے جسم کے ایک جوڑ کا وہ صدقہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو میرے اللہ تعالیٰ کی شان کہ صرف 2 نفل پہ، اور یہ چاشت کا ٹائم، ٹھیک ہے، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد سٹارٹ ہوتا ہے، تو آپ 20 منٹ بعد آدھے گھنٹے بعد، ٹھیک ہے، وہ ضرور 2 رکعت نوافل ادا کر لیں، اور سچے نیت دل کے ساتھ۔ اب تو ویسے بھی رمضان المبارک ہے، اور آپ کی ایک نیکی کو وہ 70 گنا بڑھا کے دے دیا جائے گا۔ سب آپ امیجن کریں کہ کتنا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ سو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔